حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں کہ جب ابھی ہمارے بابا کو کوئی زخم لگتا تھا، کوئی تیر، کوئی خنجر، کوئی تبر، کوئی نیزہ، کوئی انی جس میں مبارک میں اگر پیوست ہو گئی اسے نکالنا ہوتا تھا تو ہم حالت نماز میں نکالتے تھے. مناقب نگاروں نے، خطبہ نے، شعراء نے 14 سال سے سب پڑھ رہے ہیں کہ جنگ سفید میں علی کے یا جنگ نہروان میں علی کے پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا. پوچھا کہ مولا کیسے نکالیں، خون بہ رہا ہے، زخم ہے، تکلیف بہت ہوگی، پنڈلی مقام ایسا ہے. کہا جب میرے بابا نماز پڑھ رہے ہو تب نکالنا، علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا. ایسا ہی کیا گیا. جب میرے مولا نے نماز شروع کی وہ تیر طبیب نے نکال لیا، جراح نے. نہ علی کو کسی کرب کا احساس ہوا، نہ علی کو کسی درد کا معلوم نہیں ہوا. اب یہ منقبت ہم نے پڑھ دی، لیکن آپ تو بڑے اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں اور ایسے ہضم بھی کر لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر واہ واہ سبحان اللہ. لیکن بہت سو کو علی کے یہ مناقب ہضم. آیت اللہ بہجت نے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے 2 جلدوں پر، در محضر آیت اللہ بہجت، درس خارج دیتے تھے اور متقی پرہیزگار آدمی. تو درس خارج میں جو علماء نکات بیان کرتے ہیں مطالب، اس میں ایک نقطہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایران کا ایک شہر ہے کرمانشاہ، وہاں کا ایک والی تھا، محب اہل بیت تھا، لیکن تھا علمی طور پہ فارغ نادان، جاہل آدمی تھا. والی بن گیا تھا، پڑھا لکھا بالکل بھی نہیں تھا، یعنی اسے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا. اس نے جو ہے 13 رجب کو اپنے گورنر ہاؤس میں، جو والی کا دارالعمارہ کہیے گورنر ہاؤس، آج سے 100 سال 150 سال پرانا واقعہ، وہاں پہ 13 رجب کی مناسبت سے جشن رکھا اور اس شہر کے جتنے علماء تھے سب کو بلا لیا بنا تفریق مسلک کے، شیعہ ہو غیر شیعہ ہو سب آؤ، علی کی ولادت سے تم سب علی کو مانتے ہو، جشن مناؤ. اب یہ ڈنڈا تھا ظاہر، زبردستی گورنر نے بلایا، کوئی منع کر نہیں سکتا. وہاں ایک متعصب عالم جس کو علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے تھے، مردوخ اس کا نام تھا، خیس مردوخ، مردود نہیں تھا تو مردود، لیکن نام اس کا مردوخ تھا. منقبت پڑی گئی، شعر آیا، اس میں یہ تھا کہ علی کی پنڈلی سے تیر نکال لیا گیا اور علی ایسے محو عبادت پروردگار تھے کہ علی کو معلوم بھی نہیں ہوا، محسوس تک نہ ہوا. جب یہ شعر پڑھا گیا لوگوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ. مردوخ وہاں سے چیخا یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کیا غلو ہو رہا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان محو عبادت ہو اور پنڈلی میں تیر لگا ہے. اس مقام پہ گوشت بھی کم ہے، تیر پیوست ہو گیا ہے، کھینچ کر نکالا جائے اس پھل کو، اس انی کو، اس لوہے کے ٹکڑے کو، اور انسان کو پتہ نہ چلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں تم علی کی منقبتیں پڑھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہو؟ اب حملہ تھا والی کے اوپر، والی کو کچھ آتا نہیں ہے، والی پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن اس نے نہیں پڑھا ہے، دینیات اس نے نہیں پڑھی ہے، جدی پشتی والی بنا آ رہا تھا تو بن گئے ابھی والی، نسل اس میں آ گئی. فوراً سے والی بولا کہ اے مردوخ تو عالم ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ مبارکہ یوسف، فَلَمَّا رَعَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جب مصر کے دربار کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو کہنے لگی سبحان اللہ، اور انہوں نے چاقوؤں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. انہیں معلوم تک نہ ہوا کہ اگر مصر کے دربار کی عورتیں یوسف کے جمال میں محو ہو کر اپنے ہاتھ کاٹے، قرآن کہہ رہا ہے پتہ نہ چلے تو مان لیتا ہے اگر علی رب کے جمال میں ایسے محو ہو جائے.